بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں حکیم ناصر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں قافلہ اخلاص میں۔ ناظرین، جیسے کہ یہ ہماری رجال الغیب کی سیریز ہے، ہم رجال الغیب کے بارے میں جاننے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سیریز کے اندر۔ تو ہر ٹاپک کے اندر ہم کچھ نہ کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جتنے بھی اولیاء اکرام کے اور بزرگان دین کے جو بھی واقعات سنائے جا رہے ہیں، یہ ایک چھوٹی سی بریف ہے۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے ان بزرگان دین کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج جس بزرگ کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہیں حضرت سیدنا سید احمد بدیع الدین قطب المدار شاہ مدار زندہ مدار۔ ان کا نام احمد ہے، آپ سادات گھرانے سے ہیں، آپ سید ہیں اور آپ عربی ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام تھا علی، جن کی کنیت تھی قطب الدین۔ آپ مدینے سے شام ہجرت کر آئے تھے۔ تو حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ شام میں ہوئی تھی 242 ہجری میں۔ اور آپ آج کی تاریخ میں وتھ ایویڈنس اور پروف جسے کہتے ہیں نا، اس کے ایویڈنس اینڈ پروف کے حساب سے جو لمبی عمر رکھنے والے بزرگ ہیں وہ یہی ہیں۔ ہجری کے حساب سے آپ کی تقریباً قمری کیلنڈر کے حساب سے آپ کی عمر تقریباً 596 تھی، 596 سال آپ کی عمر تھی۔ اصل میں حضرت کے بارے میں رجال الغیب کے اندر ایک چھوٹی سی بریف دینے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں غوث اور قطب کے تھوڑے فرق بتانا تھا، اس لیے یہ ٹاپک کو میں نے چوز کیا ہے کہ قطب اور غوث کے اندر ایک اور فرق بھی ہے جو یہاں پر ثبوت کے ساتھ، ظاہر کے ساتھ ہم کو پتہ چلتا ہے۔ میں صرف واقعہ بتاتا جاؤں گا، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ میں کون سی پوائنٹ کے اوپر کہاں پر یہ بات کر رہا ہوں۔ 470 ہجری میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ علیہ عزیز کی ولادت ہوئی تھی۔ جب آ کر حضرت کی عمر تقریباً قطب المدار زندہ شاہ مدار قدس اللہ علیہ عزیز کی عمر تھی تقریباً 228 سال۔ 228 سال آپ کی عمر تھی جب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تھی، جب آپ پیدا ہوئے تھے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات ہے حضرت سیدنا، میں یہ واقعہ اصل میں بتانا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ بہن نے آ کر کے ایک بار اپنے بھائی سے گزارش کی کہ میرے لیے دعا کر دیں، مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کی بہن کو اولاد نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں تھی آپ کو، تو آپ نے اپنے بھائی سے فرمایا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں اولاد کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا ایک مرد قلندر، ایک رجال الغیب یہاں پر تشریف لانے والے ہیں کچھ دنوں میں، جب وہ آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا، آپ ان سے دعا کروا لینا۔ تو ایسا ہی ہوا، حضرت سیدنا قطب المدار تشریف لائے تو آپ نے اپنی ہمشیرہ کو بتایا، آپ کی بہن آئیں اور ان سے دعا کی درخواست کی اولاد کے لیے۔ تو آپ نے ایک شرط رکھی، کہا کہ میں دعا تو کر دوں گا لیکن جو پہلی اولاد ہوگی وہ آپ مجھے دیں گے۔ آپ نے بھی بات کو مان لیا۔ ایسا ہی ہوا، اولاد ہوئی۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد میں حضرت آئے اور اس بچے کو لے کر آپ آ گئے۔ یہ بچہ تھا جانے من جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مزار بہار میں ہے، اور آپ کے ایک مرید ہیں جو مشہور ہیں سفلی عمل، کالا جادو عمل کرنے والوں میں، ادھر تک کہ غیروں میں بھی جو ہیں، سادھوؤں میں، یوگیوں میں بہت مشہور ہیں۔ اب یوگیوں کے سردار ہیں، میرے خیال سے آپ سب ان کا نام بھی جانتے ہوں گے، اسماعیل یوگی۔ ان کے اسماعیل یوگی کے نام سے کئی منتر ہیں، کئی کڑے ہیں، اور کالے جادو میں جو فن رکھتے ہیں وہ اسماعیل یوگی کے بغیر کام نہیں کرتے ہیں۔ وہ جو تھے حضرت جانے من جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ بات یہ بتانا چاہتا ہوں میں، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث الاعظم دستگیر پیران پیر کہلاتے ہیں، آپ غوث ہیں۔ آپ نے اپنی بہن کے لیے دعا نہیں کی۔ حضرت سیدنا قطب المدار قدس اللہ علیہ عزیز نے آپ کے لیے دعا کی تھی۔
یہ واقعہ اصل میں مجھے بتانا تھا، ایک بات۔ دوسری بات، بہت بڑے بڑے چوٹی کے بزرگ جو رہے ہیں وہ آپ کے خلفاء رہے ہیں، جیسے عبدالغفار صاحب، جن کو بابا کپور گوالیری کہا جاتا ہے، اشرفی سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اشرفی سلسلہ چل رہا ہے۔ اشرفی سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سمنان کے بادشاہ تھے، انہوں نے سلطنت چھوڑ کر اللہ کے راستے میں وہ نکل گئے تھے، وہ بھی انہی کے خلیفہ تھے۔ تو بہت سارے بڑے بڑے جلیل و قدیر بزرگ جو گزرے ہیں، اولیاء اکرام جو گزرے ہیں، وہ حضرت قطب المدار قدس اللہ تعالی عزیز کے خلفاؤں میں سے رہے ہیں۔ اور آپ کی مزار ہے مکھن پور، کانپور ڈسٹرکٹ، یو پی میں۔ ہندوستان کا ایک اسٹیٹ ہے اتر پردیش، یو پی، وہاں پر کانپور ڈسٹرکٹ میں مکھن پور ایک گاؤں کا، ایک علاقے کا نام ہے مکھن پور، وہاں پر آپ کی مزار ہے، آپ کا دربار ہے۔ یہ مداریوں کا گڑھ کہا جاتا ہے، مداریوں کا مرکز کہا جاتا ہے، مداری سلسلے والوں کا، اور مداریوں کا آج بھی مداریوں کا جو مرکز ہے وہ مکھن پور ہے۔ تو مجھے ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتانی تھی، اس پوائنٹ کو نوٹ کروانے کے لیے کہ قطب عالم اور غوث میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ خطوں کی دعا سے بہت ساری ناممکن چیزیں بھی ممکن کر دیتے ہیں، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی بات کو بھی آپ بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ فرق ہوتا ہے ان کے اندر۔ اور ایک بات، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک خلیفہ گزرے ہیں جن کا نام ہے جعفر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قطب میں اور قطب المدار میں فرق کیا ہے، قطب عالم قطب المدار میں اور قطب میں فرق کیا ہے۔ تو آپ پھر سوال بھی کہتے ہیں اور پھر جواب بھی لکھتے ہیں اس کے اندر، قطب ولی کو معزول کر سکتا ہے، قطب المدار قطب کو بھی معزول کر سکتا ہے۔ دیکھیے اس اصل میں یہ جو پورا جو کھیل ہے نا، یہ اللہ کے اسماء کا کھیل ہے، کون سے اسماء کو کس طرف، کہاں، کیسے اور کب استعمال کیا جاتا ہے، یہ سارا جو کھیل ہے یہ اسماء الہی کا کھیل ہے۔ تو حضرت علامہ برخب شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں، بہت بڑے ولی گزرے ہیں وقتی، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قطب المدار جو ہوتا ہے اللہ کے ناموں کا، معارف کا مظہر ہوتا ہے، تمام اسماء کے راز ان پہ کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اسماء الحسنہ کی جو ہماری سیریز چل رہی ہے، اس کے اندر جو میں ایک یہ ظاہری صفاتیں اور ظاہری برکات میں بتا رہا ہوں، انہی ناموں کے باطینی برکات اور باطینی صفاتیں بہت ہیں۔ جب آپ ان ناموں کو لگاتار اس کے اوپر محنت کرو گے نا، تب وہ راز کھلتے ہیں، تب وہ اسرار کھلتے ہیں۔ سمجھ رہے نا میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ یہاں پر میں ایک واقعے کے ساتھ میں حضرت کے اس فرق کو بتانا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے ٹاپک کو چھیڑا میں نے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک میں پھر ملتے ہیں، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔